ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انک انت الحلیم الحکیم اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ چند ہی دنوں میں رمضان شروع ہونے والا ہے اور آج 6 تاریخ ہے، میرے خیال سے 10 کو یا 11 کو جو ہے وہ تراویح ہیں اور پھر اس کے بعد رمضان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ان گنتی کے چند دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکے نیکیاں سمیٹیں۔ بہرحال بابرکت مہینہ ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے آخرت کے لیے بہترین اجر حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ عبادت جو ہے وہ نفس کی طہارت کے لیے ہے، نفس کے تزکیے کے لیے ہے، اور بہرحال یہ بہت ضروری ہے ان چیزوں کے لیے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ من صام رمضان، کہ جو رمضان میں روزے رکھے ایمان و احتساب، ایمان کے ساتھ اور احتساب کی نیت سے، غفر لہ، تو اس کے لیے معاف کر دیے جاتے ہیں، مغفرت کر دی جاتی ہے اس کے لیے، ما تقدم من ذنبہ، کہ جو اس نے پہلے گناہ کیے۔ یعنی گویا یہ مہینہ ہمارے لیے ایک اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے گزشتہ جتنے گناہ ہیں ان کی معافی اللہ تعالیٰ سے کروا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے بارے میں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور وہاں سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے، اور جب لوگ اندر چلے جائیں گے، روزے دار اس سے داخل ہو جائیں گے، تو پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر اس سے کوئی داخل نہیں ہو جائے گا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اور اس طرح ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے سنن ابی ماجہ میں، کہ ہوا یہ کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک قبیلہ تھا، اس کے 2 شخص تھے، ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور ایک شخص 1 سال زندہ رہا، اور اس کے بعد وہ فوت ہوا۔ تو جو فوت ہونے والا تھا وہ شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ وہ خواب دیکھا انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا یہ خواب دیکھ کے۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس میں تعجب کیوں کرتے ہو کہ جو شخص 1 سال زندہ رہا، کیا اس نے رمضان کا ایک ایکسٹرا مہینہ نہیں پایا، اور کیا اس نے جو فرض نمازیں ہیں اس کی زائد رکعتیں عطا نہیں کی؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا جو شخص پہلے داخل ہوا جنت میں، اس کے رمضان کے روزوں کو اور فرض نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن بتایا پہلے جنت میں جانے کا۔ بہرحال اس حدیث میں ایک چیز یاد رکھیں کہ اعمال کا دار و مدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہم لوگ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہماری تمام جو عبادات ہیں اس میں نیت کا بڑا عمل دخل ہے کہ ہم کس نیت سے عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب آ جائیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم، تاکہ تتقون، تم لوگ پرہیزگار ہو جاؤ، یا تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے، یا تم لوگ تقوی حاصل کرو۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ روزہ رکھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا رہنے کا مطلب، اللہ تعالیٰ کے لیے پیاسا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کر لیں، یعنی تقوی اختیار کر لیں۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے اس سے رک جائیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ادا کریں۔ اور تقوی کا ایک اور بھی معنی ہے، تقوی کا ایک ٹرانسلیشن، تقوی کا ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تو نا یہاں پر ہم سمجھیں گے کہ ڈرنے سے مراد گویا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں تکلیف دے کے کوئی مزہ آتا ہے، نعوذ باللہ، یہ بات نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے سے یہ مراد ہوگی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جو ہے نا پوری کوشش کریں، اور اس چیز کا ہم لوگ اہتمام کریں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے کسی عمل سے، ہماری کسی بات سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے تقوی کا مطلب۔ اس کی ایک اور مثال بھی دی جاتی ہے، جیسے ہمارے والدین ہیں یا ہماری کوئی مینٹور ہے، کوئی استاد ہے، کوئی بڑی محبوب شخصیت ہے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس شخصیت کی خوشنودی کے لیے تمام کام کریں، وہ شخص ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو بس یہی ایک کانسیپٹ ہے جو ہم لوگ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لیں، انشاءاللہ ہم لوگ متقین میں داخل ہو جائیں گے۔ اچھا، رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیوں کی جائے؟
اس کی وجہ یہ ہے، یہ رمضان میں تقویٰ کیوں حاصل کیا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے رمضان کا مقصد واضح نہیں ہوگا، ہمارے سامنے رمضان کا مقصد نہیں رہے گا، تو پھر روزے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کا مطلب کچھ نہیں ہے. یعنی کہ پھر انسان بیسیکلی صرف بھوکا اور پیاسا رہے گا، اور یہ اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی 1 مہینے کی پریکٹس ہو جائے گی، یا اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانے کی ایک پریکٹس ہو جائے گی، لیکن اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. جبکہ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں. گویا اللہ تعالیٰ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، از گیونگ اس ایوری اپرچونٹی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ تمام موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنی بخشش کروا لیں. لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو انسان جو ہے وہ بڑے بڑے مقاصد اور بڑے بڑے عظیم گولز کے ساتھ جو ہے نا رمضان میں انٹر ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب وہ اسے برقرار نہیں رکھ پا رہا. شروع میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ 2 3 سپارے بھی پڑھ لیتے ہیں، تراویحوں پر بھی بڑے اہتمام سے آتے ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ 5 نمازیں بھی مینٹین کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جب ہم لوگ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم لوگ ریئلسٹک گولز بنائیں، ہم لوگ حقیقت پسندانہ گول بنائیں. اب ہم لوگ یہ گول نہیں بنا سکتے کہ میں رمضان میں جو ہے نا 30 بار قرآن ختم کروں، یا میں رمضان میں 15 بار یا 10 بار قرآن ختم کروں. کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن یہ ریئلسٹک گول نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، ایک تو یہ کہ رمضان جو ہے وہ کام کے مہینے میں آتا ہے، یعنی اب ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان میں چھٹیاں ہوتی ہیں، اور دوسرا ہر کسی کی کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی. تو ہمارے لیے رمضان کے مہینے کے لیے ریئلسٹک گولز ہونے بڑے ضروری ہیں، اور ایک ہمارے پاس کلیئر اسٹریٹجی ہونی بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں نے ان گولز کو اچیو کس طرح کرنا ہے. اس کی مثال ہم ایسے سمجھیں گے کہ اگر ہم لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی جگہ گھومنے چلے جائیں، کسی نئے ملک میں، کسی نئے شہر میں، تو ہم لوگ وہاں پہ جانے سے پہلے پوری تحقیق کرتے ہیں. وہاں پر دیکھنے والی جگہیں کون سی ہیں، اچھا کھانا کہاں پر ملے گا، کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں پہ جانے سے وقت ضائع ہوگا، اور اگر ہو سکے تو ہم لوگ لوگوں کو فون بھی کرتے ہیں جو پہلے وہاں پر گئے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں. گویا ہم پوری تحقیق کرتے ہیں جانے سے پہلے کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو، ہمارا پیسہ ضائع نہ ہو. لیکن کیا رمضان کے لیے بھی ایک انسان کا یہ مقصد یا ایک انسان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے. دنیاوی معاملات میں چاہے سستی سے سستی چیز یا مہنگی سے مہنگی چیز لینی ہو، ہم لوگ خوب تلاش کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. لیکن جب دینی معاملات آتے ہیں تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں آ کے بتا دے گا، یا اس سے بھی ایک بڑی توقع یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ رمضان کا مہینہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے یہاں جسے کہتے ہیں نا ریفریشرز کورس ہے، یہ ایک ایمان کا ریفریشنگ کورس ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزاریں، اپنی اچھی سے اچھی ٹریننگ کریں، تاکہ جو باقی آنے والے 11 مہینے ہیں اس کے اندر ہمارا تقویٰ جو ہم اس مہینے میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ برقرار رہے. اور یہ بات بڑی ہی ضروری ہے کہ ہم لوگ ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس پورے مہینے میں کیا کرنا ہے، اعمال کی فہرست بنائیں جو ہمیں اس مہینے میں سے زیادہ کرنے چاہیے، دعاؤں کی لسٹ بنائیں جو ہمیں مہینے میں زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے، تاکہ ہم لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں. اور ایک بہت ہی افسوسناک حقیقت اس مہینے کی کیا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، عموماً خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں رمضان کے مہینے کا مطلب ہے تلے ہوئے پکوڑے، سموسے، رولز، چاٹ، فلانا ڈھمانا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، بہرحال ان کو کھانا کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کی وجہ سے جو رمضان کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے. دوسری ایک اور بہت بڑی زیادتی کیا ہوتی ہے جو ہماری خواتین کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہماری خواتین پر ایکسٹرا بوجھ پڑ جاتا ہے. وہ بیچاری ویسے تو ایک وقت کھانا بناتی ہیں جو 2 ٹائم چل جاتا ہے، لیکن یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ افطاری کا انتظام علیحدہ سے کرو، سحری کا انتظام علیحدہ سے کرو، اور اگر کوئی پارٹی وارٹی رکھ لیا تو وہ تو پھر مصیبت ہی بن جاتی ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے، یا ہم لوگ ایسے کسی جو ہے نا اپنے آپ کو ایسے کسی کام میں نہ الجھا لیں کہ جس سے رمضان کا ایک بھی دن ضائع ہو، ایک بھی دن رمضان کا ہمارا ضائع نہ ہو. تو ہم لوگ جو کرنے والی چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلا اہتمام اس چیز کا کریں کہ ہم لوگ نماز 5 جو ہے نا وہ اپنے وقت پہ ادا کریں، سب سے ضروری بات. اور دوسری چیز کہ ہم لوگ ان نمازوں کے ساتھ سنتوں کا کم از کم اہتمام ضرور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دن رات میں 12 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، اس کے بعد ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں 6 ہو گئیں، پھر ظہر کے بعد کی 2 سنتیں 8 ہو گئیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں 10 ہو گئیں، اور پھر عشاء کے بعد کی 2 سنتیں 12 ہو گئیں. تو ان 12 سنتوں کا ہم کوشش کریں کہ ہم لوگ اہتمام کریں. سنن نسائی کی روایت ہے کہ جو میں نے آپ سامنے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 رکعتوں کے بارے میں. دوسرا ہم لوگ ایک چیز اور کریں کہ جب ہم سنتیں، اگر ہم لوگ گھر پہ نماز پڑھے ہیں، سنتیں پڑھے ہیں، تو ہم لوگ جو قرآن ہمیں یاد ہے اس کو ترتیب سے پڑھنا شروع کریں. فرض کریں کسی کو 30واں پارہ یاد ہے، تو اب وہ اپنی تلاوت جو ہے وہ عما یتساءلون سے شروع کرے، اور اس کے بعد جو سورتوں کی ترتیب ہے اس ترتیب سے اپنا قرآن پڑھے. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہوگا کہ جو قرآن ہمیں یاد ہے اس کی پریکٹس ہونی شروع ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ہماری اس چیز پر توجہ رہے گی کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں. دوسرا کام جو بہت امپورٹنٹ ہے اس مہینے میں کرنے کا، وہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں. دیکھیں اس کے 2 طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو للذکر، نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر کی آیات ہے. تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو قرآن ہے یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ٹول ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے لیے. تو اس کے 2 طریقے ہیں، ظاہری بات ہے، جو مشہور ہیں اور جو ہم سب جانتے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کیجیے. دیکھیے تلاوت کے معاملے میں الحمدللہ ہمارے مسلمانوں میں بڑا جوش اور جذبہ پایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دن رات ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں، اور وہ ایک گول بنا لیتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا روز کا جو ہے نا وہ 2 3 4 پارے پڑھنے ہیں، اور کوئی کوشش کرتا ہے 3 2 5 7 جتنی بھی جس کی توفیق ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے. بہرحال ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول نہیں ملتا. ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں روایات ملتی ہیں اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جب بھی قرآن پڑھا تو ایک قرآن کا دورہ کیا. اور ہمیں روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ان کی وفات ہوئی اس سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام صاحب 2 بار قرآن کا دورہ کیا. تو گویا اگر قرآن کو اتنی بار پڑھنا بہت زیادہ نصیحت کا کوئی عمل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے اور ہمیں بھی اس بات کی تاکید کرتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا نہیں ہے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک وہ معمول بنائے اپنا کہ ہم لوگ جس میں قرآن کی تلاوت کریں. اور دوسرا ایک معمول بنانا جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں یا سنیں. دیکھیں پڑھنا جو ہے نا وہ ذرا مشکل کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا پھر اس کو سمجھنا یہ ذرا مشکل کام ہے. یعنی ایک بندہ جو اس چیز کا عادی نہیں ہے، جو اس چیز کی پریکٹس میں نہیں ہے، اس کے لیے مشکل کام ہے. تو اس کے لیے ایک سجیشن تو یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب تو یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز دستیاب ہیں کہ جس میں دورہ ترجمہ قرآن چلتا ہے، کہ جو پہلے پارے سے شروع ہوتا ہے اور روز کا آپ ایک پارہ سنیں، اور 30ویں یا 29ویں رمضان تک آپ ایسا ایک معمول بنائیں کہ 29ویں 30ویں رمضان تک آپ وہ پورا قرآن ترجمے کے ساتھ سنیں. بہت سارے لوگوں کی ہے، میں سجیسٹ کرتا ہوں عموماً ڈاکٹر اسرار احمد کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ کوئی فقہی معاملات پر ڈسکشنز نہیں کرتے ہیں، اور وہ کوئی بہت لمبی چوڑی تفسیر نہیں کرتے ہیں. وہ قرآن کی آیت اس کی مختصر تشریح ترجمہ کر کے بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس سے بہتر ہے تو آپ وہ سن لیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ضرور کریں کہ ہم لوگ قرآن کا ترجمہ لازمی پڑھیں اور سنیں. اور اگر خود کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ساتھ ایک پین اور پیپر رکھ لیں، اور ہم لوگ جو قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اگر عربی نہیں پڑھی جا رہی، ظاہر بات ہے عربی پڑھنا سب کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، تو ہم وہ ترجمہ پڑھتے جائیں، اور اس کے بعد جو جو پوائنٹس ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں اس ترجمہ پڑھنے کے دوران کوئی سوال ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں تو ہم وہ لکھتے جائیں. لیکن جب تک ہم لوگ قرآن کا پورا ترجمہ نہ پڑھ لیں وہ سوال کسی سے نہ پوچھیں، کیونکہ ابھی باقی ترجمہ باقی ہے. تو ہوگا یہ کہ جب آپ قرآن کا پورا ترجمہ پڑھ لیں گے تو تقریباً 70 سے 80% جو آپ کے سوالات ہیں وہ قرآن میں سے ہی آنسر ہو جائیں گے. قرآن خود ہی آپ کو ان کا آنسر دے دے گا. اور اگر کوئی مشکل، ظاہر بات ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی، اگر کوئی مشکل سوال رہ گیا ہے تو پھر کسی آپ عالم دین کے ساتھ رجوع کریں اور ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ لیں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ آلریڈی ایک بار قرآن سے گزر چکے ہیں تو آپ کے لیے سوالات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. بہرحال قرآن پر تو بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس مہینے میں جو ایک بہت بڑی وجہ ہے مسلمان تبدیلی نہیں لے آ سکتا اپنے اندر. ہم دیکھتے ہیں نا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جیسے رمضان ختم ہوتا ہے
ساتھ ہی لوگوں کا جو ہے وہ پرانا معمول دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. اگر موویز نہیں دیکھ رہے تو موویز دیکھنی شروع کر دی دوبارہ اپنی سگریٹ اور فلانی ڈمانی چیزوں میں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق نہیں پیدا کر پاتا جس کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی ہے. تو اگر ہم لوگ قرآن کے ساتھ جڑیں گے, سمجھیں گے, اس کا اثر قبول کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر تبدیلی ضرور آئے گی. تیسرا کام یہ کیا جائے کہ ہم لوگ دعاؤں کا اہتمام کریں. دیکھیں دعا وہ ہتھیار ہے کہ جنہوں آپ نے حدیث پہ سنی ہوگی جس سے تقدیر بدل جاتی ہے. دعا کی اہمیت کو چھوٹا نہ جانے, کوئی بھی دعا ہو اس کو چھوٹا نہ جانے. اور ترمذی کی روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا جب وہ افطار کے وقت کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے. اور ایک اور حدیث میں ملتی ہے جس میں کہ روزے دار کی دعا ویسے بھی قبول ہوتی ہے. مانگے تو یقین کے ساتھ مانگیں اور کثرت سے مانگیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم لوگ اپنے کھانے پینے کے حلال کا اہتمام کریں. یہ دعا کے لیے بڑا ضروری ہے. دیکھیں دعا مانگی جا سکتی ہے, اس کے نا ایک دو طریقے ہیں, 2 یا 3 طریقے ہیں. بہرحال جو مشہور یا جو آسان ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ وہ دعائیں جو قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں, جو قرآن و سنت میں جن کا ذکر ملتا ہے. اب تو ہمارے سب کے پاس موبائل ہیں, موبائل میں ایپس ہیں. وہ حسن المسلم بڑی مشہور کتاب ہے. اس طرح قرآن و سنت کی مسنون دعائیں آپ کو بہت ساری مل جائیں گی. ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ ہم لوگ ان دعاؤں کو پڑھیں. وہ جنرل دعائیں ہیں لیکن وہ دعائیں پڑھتے ہوئے جو اللہ نے دعا نازل فرمائی ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے, اس سے بہتر تو کوئی دعا نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ ایک لسٹ بنائیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی ہمارے اندر کمی ہے, یا وہ کون سی عادات ہیں جن سے ہم چھٹکارا پانا چاہتے ہیں, یا وہ کون سی عادات ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کی لسٹ بنائیں اور اس کے بعد ہم لوگ اس ٹاپک کے متعلق جتنی دعائیں ہیں وہ جمع کریں. مثلا کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے اندر مزید تقویٰ پیدا ہو جائے تو وہ لسٹ ڈاؤن کرے کہ جو بھی دعائیں ہیں اور ان کو پھر پڑھنا شروع کر دیں یا یاد کرنا شروع کر دیں. اور ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہم لوگ جب بھی دعائیں مانگیں تو اپنے فوت شدگان کو نہ بھولیں. ظاہری بات ہے وہ بھی ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں, وہ بھی ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. چوتھا کام, چلتے پھرتے اذکار کا اہتمام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے اس کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے. یعنی یاد کرنے والا زندہ ہے اور جو یاد نہیں کرنے والا وہ مردہ ہے. گویا ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. تو ہم لوگ چلتے پھرتے, مثلا گاڑی چلا رہے ہیں, پیدل چل رہے ہیں, یا اور کوئی جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں, یا کام تو نہیں کرنا چاہیے نہیں, اور کسی ایسی مصروفیت یا کیا اسے کہتے ہیں مشغولیت میں ہے کہ جس میں ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھیں, توبہ استغفار پڑھتے رہیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کے بعد ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح ابن ماجہ میں دعا ملتی ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یہ 3 کلمات جو ہے وہ عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں. اس طرح سبحان اللہ و بحمدہ, جو شخص دن میں 100 بار یہ کہے گا کلمات, اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اگرچہ سمندر کی جھاگ کی برابر ہی کیوں نہ ہو. بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ہمیں صحیح مسلم کی روایت میں ملتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار پڑھے گا, اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب, 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی, 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی. اسی طرح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو یہ کلمہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا ہر کلمے کے بدلے. اور اس کے علاوہ جو بھی جس طرح بھی آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا تقویٰ مجھے عطا فرمائے, یا اللہ میری نظر کی حفاظت فرمائے, یا اللہ مجھے ریا سے پاک فرمائے, یا اللہ مجھے نفاق سے پاک فرمائے, یعنی جو بھی آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں. اور کب مانگیں؟ دعا کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سحری کے وقت اٹھیں, تہجد کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر جو ہے وہ نزول فرماتا ہے, اور دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. اور دعاؤں کے بارے میں ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں آپ دعا عربی میں مانگیں, آپ کو جو زبان آسان لگتی ہے اس میں دعا مانگیں. اردو میں, پنجابی میں, پشتو میں, انگریزی میں, جو زبان آپ کو آسان لگتی ہے اس میں دعا مانگے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی بھی زبان سمجھنے کی, اللہ تعالیٰ کے پاس زبان بیریئر نہیں ہے. تو ہم لوگ یہ ضرور کریں. اور دوسرا بہترین وقت دعا مانگنے کا افطار سے پہلے, افطاری سے پہلے ہم لوگ بیٹھ جائیں, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اپنے جو بھی ہمارے پاس کتاب ہے دعا کی وہ کھولیں, یا جو بھی ہم نے لسٹ ڈاؤن کیے ہوئے دعاؤں کو کھولیں اور پڑھیں. دیکھیں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ افطاری کے وقت انسان بھوکا ہوتا ہے, پیاس لگی ہوتی ہے, سارا دن کا تھکا ہارا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ اس سچویشن میں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی اہمیت ہوگی اس کی دعا کی, کہ یہ شخص سارا دن میرے لیے بھوکا رہا, یہ شخص سارا دن میرے لیے پیاسا رہا, اور اس کے بعد بھی مجھ سے ہی دعا کر رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی قدر ہوگی اس بات. تو ہم لوگ کوشش کریں کہ یہ ضرور کریں. اس کے علاوہ ایک ترمذی کی روایت ملتی ہے جو حسن کے درجے تک پہنچتی ہے کہ فرض نمازوں کے آخر میں دعا کی جا سکتی ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں, نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں اذکار ہیں, اس کے بعد کوئی شخص دعا کرنا چاہتا ہے تو اس پہ کریں. سجدے کی حالت میں دعا, مسلم کی روایت ہے. اگر تو ہم فرائض پڑھ رہے ہیں
تو اس میں ہم لوگ جو سجدے میں دعا کریں گے وہ عربی میں کریں گے. علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تو آپ سجدے میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. نوافل میں علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ سجدے میں اپنی زبان میں دعا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 3 قسم کی دعائیں جو رد نہیں ہوتی. والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں، اس کے بعد روزے دار کی دعا، اور اس طرح مسافر کی دعا، یہ بحقی کی روایت ہے. اس کے بعد ہم لوگ ایک اور چیز جو بڑا ضروری ہے اس مہینے میں کرنے کے لیے، دیکھیں ہم لوگ الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو کھانا پینا اور دوسرے تعلقات اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں، جو حلال ہے ہمارے لیے، ہم وہ چھوڑ دیں. اسی طرح ہم کوشش کریں کہ ہماری وہ کوئی ایسی عادت جو ہمیں بھی پتہ ہے کہ اچھی نہیں ہے، سب کو پتا ہوتا ہے ہمارے اندر کیا برائیاں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نفس رکھا ہے جو ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ یہ بھی برائی نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو. ہم لوگ کوشش کریں کہ اپنی وہ عادات جن سے ہم خود بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں یا دوسرے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ یہ عادت ہم سے چھوٹ جائے، یا ہم کسی طرح اس کے اندر سے نکل آئیں. اور یقین جانے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندے کی خلوص دل سے خلوص نیت سے کی دعا کو نہیں ٹھکراتا. ہم لوگ کو یہ ضرور کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک اور چیز جو بڑی ضروری ہے رمضان میں، وہ ہوتا ہے کھانے پینے کا اہتمام. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سحری اور افطار، اس میں کچھ لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ نماز پڑھنا عذاب ہو جاتا ہے ان کے لیے. یعنی سحری اتنی کر لیں گے کہ فجر نہیں پڑی جائے گی، اور افطار اتنا بھاری کر لیں گے کہ مغرب نہیں پڑی جائے گی. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ کئی لوگ تو اتنا کھا لیتے ہیں وہ الٹی کر دیتے ہیں. یعنی ایسا بھی وہ کرنے میں آیا. تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان 1 آنت سے کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے. اللہ اکبر. ابھی میں اور مدیہ ایک پروگرام دیکھ رہے تھے، اس میں ایک جو ہے نا وہ بڑی اچھی بات کی ایک بندے نے. اس نے کہا کہ جو ایک یعنی کہ ایک انسان جس کا مقصد پیٹ بھرنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے جو بھی کھانا مل جائے کافی ہوتا ہے. اس کے لیے وہ کھانا کافی ہوتا ہے، اسے جو بھی روکھا سوکھا اچھا جیسے ملے. لیکن جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اس کے لیے کھانا ایک عیاشی بن جاتا ہے. یہ خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ جو بہت پیسے والے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے بفیز کرتے ہیں، وہ لوگ کھانا اسی لیے نہیں کھاتے کہ ان کو پیٹ بھرنا ہوتا ہے. وہ لوگ کھانا اسی لیے کھاتے ہیں کہ انہیں ایک ڈیلیگیشن میں دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے اور میں یہ بھی کھا سکتا ہوں. اور یہ ایک بہت بڑی ذہنی بیماری ہے کہ انسان یہ چیز بھول جائے کہ انسان کا مقصد زندہ رہنا ہے، اور کھانا زندہ رہنے کا ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے. تو اگر ہم لوگ ان چیزوں پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ شیطان ہمیں بہت سارے رستوں سے الجھا کے اس پہ لے گا. اچھا تم نے وہ چیز ٹرائی کی ہے، تم نے وہ کھایا ہے، وہ اتنی مہنگی ڈش ہے، تم نے وہ ٹرائی کی ہے، وہ اتنی مہنگا فلانی چیز ہے تم نے ٹرائی کی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا بہت اہتمام کرنا ہے کہ ہم لوگ اس چیزوں میں نہ پڑیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ مہینہ جو ہے نا یہ افطار پارٹیوں کا مہینہ نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ یہ ایک ایسا وہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم اس کو بھی بلا لیتے ہیں، اس کو بھی بلاتے ہوتے ہیں، پھر یہ بھی آ جائے گا وہ. یعنی کہ نا ہم لوگ دیکھیں روزہ افطار کروانا بری بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر روزہ افطاری نظر نہیں آتی. یہاں پر نا وہ پارٹی کا ٹرینڈ نظر آتا ہے. ورنہ روزہ افطار کرانے کے 50 طریقے ہیں. انسان کسی جگہ چلا جائے جہاں پہ غریب ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ کھانا ان کو دے، اور جو ذمہ دار ہیں ان کو بولے کہ باہر دو. پاکستان میں 50 ایسی جگہیں ہیں، مدارس میں جو ہے وہ روزہ افطار کروا سکتے ہیں. غریبوں کا کتنے لوگ ہیں جن کو آپ مہینے کے شروع میں راشن ڈال کے دے سکتے ہیں، اس راشن سے وہ آپ کا روزہ افطار کریں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے افطار پارٹیز کا. تو ہمیں اس چیز سے جو ہے نا اجتناب کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے کہ ہم کہیں اس ٹرینڈ میں پڑھ کے بھی جو ہے نا اپنا بہت سارا وقت ضائع نہ کر دیں. اس کے بعد تراویح کا اہتمام. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت میں، کہ جو رمضان کی راتوں میں نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے یا پڑھتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. بخاری کی روایت ہے یہ بھی. تو ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ ہم لوگ تراویح کا بھی ضرور اہتمام کریں. اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہم اس کو یہیں پر ہی روک دیتے ہیں. اس کے بعد ایک بڑی ضروری عبادت جو مسلمانوں میں بڑی بڑی کم ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے اعتکاف. آخری 10 دنوں میں اعتکاف کا اہتمام بہت کم ہوتا جا رہا ہے. یعنی یہاں پر ہی نہیں، میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز ہے کہ 10 دن مسجد میں رہنا ہے. 10 دن، وہ 10 دن ایسے کہتے ہیں 10 سال کی بات ہو رہی ہے. ہاں بھائی 10 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو یکسو کرنا، دنیا سے کٹ جانا اور اپنے آپ کو عبادات میں جو ہے وہ لگا دینا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کے لیے. آپ کو اگر ان 10 دنوں کے بدلے جنت مل جائے تو کیا یہ سودا برا ہے؟ ارے بہت ہی سستا ہے.
تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم لوگ اس عبادت کا اہتمام ضرور کریں. ظاہر بات ہے اعتکاف کا مطلب ہے اپنے آپ کو یکسو کر لینا اللہ کی عبادت کے لیے. اور اگر ہم یہ عبادت کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم کوشش کریں گے ہم اس کی خدمت کر دیں. کوئی اس کا گھر کا کوئی کام ہو, اس کا کوئی سحری افطاری وغیرہ کا کوئی بندوبست ہو. اور دوسری امپورٹنٹ چیز آخری 10 راتوں میں, یہ 10 راتوں میں جیسے اعتکاف ہے, وہ ہے لیلۃ القدر کا اہتمام. ہمارے پاس ایک یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے جو ہے نا مسلمانوں میں ایک یہ سوچ آ چکی ہے کہ 27ویں کی رات جو ہے نا وہ عبادت کی رات ہے اور باقی ساری راتیں جو ہے نا وہ بس ٹھیک ہی. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. 21, 23, 25, 27, 29 ان 5 میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. اچھا, پھر یہ کوئی سوال کرتا ہے کہ پھر آخری 10 ہی کیوں, یعنی ہم طاق راتیں ہی کر رہے تھے, آخری 10 کیوں کریں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے, بہت سارے جوابوں سے ایک جواب یہ ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ ہم نے رمضان صحیح ٹائم پہ شروع کیا یا نہیں. ہو سکتا ہے ایک آدھے دن اوپر نیچے ہو گیا ہو, تو جنہیں ہم آڈ سمجھ رہے ہیں وہ ایون ہو, اور جنہیں ہم ایون سمجھ رہے ہیں وہ آڈ ہو. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس موقع ہے 10 راتوں کو عبادت کرنے کا تو پھر 10 کو کرو, کیوں نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو اراؤنڈ 83 مہینے بنتے ہیں, 83 سال بنتے ہیں, 83 ایئرس. تو اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے تو گویا وہ 83 ایئرس 83 سال کی عبادات اس کے لیے لکھی جاتی ہیں. اگر کوئی اس رات ایک سورت پڑھتا ہے, ایک پارا پڑھتا ہے تو 83 سال کے برابر. اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو 83 سال کے مطابق. تو ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ ہم لوگ وقت ضائع نہ اعتکاف کا ضرور اہتمام کریں اور 10 دن لیلۃ القدر کی تلاش ضرور کریں. یہاں پہ ایک اور چیز بھی آتی ہے, چیریٹی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا. دیکھیں اس میں ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. الحمدللہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے مسلمانوں میں ایک چیز بہت اچھی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ بانٹیں, دیں. یہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اس میں ایک سجیشن میری یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کریں کہ ہم لوگ 30 دن اپنا جو ہے نا وہ رکھ لیں کہ ہم نے 30 دن جو ہے نا وہ روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا. 1, 2, 3, 5, 10 جتنے بھی آپ سمجھتے ہیں. اور آخری 10 دنوں کے لیے اس میں کچھ ایڈیشن کر لیں کہ یہ جو 30 دن کرنے ہیں اس میں پلس آخری جو لیلۃ القدر یا آخری جو 10 راتیں ہیں رمضان کی اس میں پلس ہم نے اتنی ایڈیشن اور کر دینی. تو انشاءاللہ اس سے جو ہے بڑا فائدہ ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات کہ ہم لوگ وقت ضائع نہ کریں. دیکھیں 1 مہینہ ہے, 29-30 دن ہے. ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ اس میں جتنا بھی جسے کہتے ہیں نا بہتر سے بہتر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزر سکتا ہے ہم گزاریں. ہم لوگ کوشش کریں کہ ٹی وی نہ دیکھیں. وہ آج کل تو نیٹ فلکس بڑا مشہور ہے, نیٹ فلکس, پرائم, ڈزنی اور پتہ نہیں کیا کیا, ابھی تو بہت سارے پلیٹ فارم ہو گیا نا. اور کچھ نہیں تو یوٹیوب پہ لگے رہتے ہیں لوگ, اور وہ جو سوشل پلیٹ فارم ہوتے ہیں, فیس بک ہو گیا, ٹک ٹاک اور انسٹاگرام, اب یہ سارے مشہور ہیں, مجھے اس کے نام یاد ہے. تو ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم لوگ ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. اسی طرح گیمز, ایک اور ابھی نیا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو گیموں میں لگا دیتے ہیں. اور کچھ لوگ تو میں نے سنا ہے کہ وہ اتنے گیم کے جو اسے کہتے ہیں نا رسیا اور شدائی ہوتے ہیں یا اتنے اس میں کھبے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ باتھ روم ہی نہیں یوز کرتے 12-12 گھنٹے. وہ کچھ بھی نہیں ان کا یوز ہوتا. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی بڑی خطرناک ہے. اسی طرح ایک اور ہمارا مسئلہ ہے کہ جو گیمز نہیں کھیل سکتے وہ گپے لگانے میں جو ہے نا ٹائم ضائع کرتے ہیں. وہ فلانے کو فون کر لو, ڈھمانے کو فون کر لو, وہ تم نے سنا ہے, میں نے کہا ہے, وہ اس نے یہ کہہ دیا ہے, تمہارا یہ ہو گیا ہے, وہ فلانا یوں کہتا ہے, اس نے یوں کر لیا. نہیں, یہ مہینہ جو ہے نا یہ تو خیر ویسے ہی غلط بات ہے, یہ ویسے ہمیں سارا سال نہیں کرنی چاہیے, لیکن خاص طور پر اس مہینے میں ہوتا یہ کہ شیطان ان چیزوں کو مزید چٹپٹا بنا دیتا ہے, اس میں مزید اسپائسز ایڈ کر دیتا ہے اور مزہ آنے لگتا ہے. ہاں نہیں, وہ سارے بند نہیں ہوتے. یہ آخر میں ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے. آپ نے اچھی بات کی. شیطان جو ہے نا, یہ چلے آپ نے سوال کر لیا کہ شیطان بند ہوتا ہے. دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ جبلت کا نام ہے. بڑے شیاطین جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ باندھ دیتا ہے, جو بڑے شریر شیاطین ہے وہ اللہ تعالیٰ باندھ دیتا ہے, لیکن انسانوں کے شیاطین جو ہے نا وہ آزاد کھلے گھوم رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ اندر ہی ہوتا ہے. جو شیاطین ہے نا, جو انسانوں میں شیاطین ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بہت سارے چھوٹے موٹے شیاطین جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ انہوں نے شیطان نے کرنا کیا ہوتا ہے, اس نے بس آپ کو ایک ٹپ ہی دینی ہوتی ہے, باقی انسان کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے, اس نے کرنا ہوتا ہے. بٹ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہم نے کرنی ہے اور ہم لوگ کوشش کریں کہ اس کا اہتمام ضرور کریں, وہ یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ دینی حلقہ قائم کیا جائے. ہم لوگ ایک نصاب متعین کر لیں کہ ہم لوگوں نے اس رمضان میں اتنی صورتیں پڑھنی ہیں اور اتنی حدیثوں کا مطالعہ کرنا ہے. امام نووی کی کتاب ہے نا, 40 نووی ہے, اس کے بعد ریاض الصالحین ہے, بخاری اور مسلم کی حدیث کی کتابیں, اور بہت ساری آپ کو اچھی کتب مل جائیں گی, حدیث کی کتابیں مل جائیں گی, قرآن کی مل کے. ہم لوگوں نے اپنے گھر والوں کو, میں بار بار گھر والے کہہ رہا ہوں, کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ان صورتوں کا مطالعہ کرنا ہے یا ان احادیث کا مطالعہ کرنا ہے. یہ چیز ہمیں اور کچھ نہیں تو کم از کم خرافات سے دور رکھے گی اور تعمیری جو ہے نا سرگرمیاں اس میں مصروف رکھے گی. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمیشہ سمارٹ گول بنائیں.
یہ نا اسپیسیفک، میجریبل، اچیویبل، ریلیونٹ اور ٹائم باؤنڈ. اسمارٹ گول بنائیں، ایسا گول نہ بنائیں جو آپ اچیو نہیں کر سکتے. اور ہمارے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ رمضان جو آنے والا ہے ہمیں اس تک زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ جو رمضان آ رہا ہے اس میں بھی ہمیں زندہ رکھے. اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہم لوگوں کو یہ جو رمضان آ رہا ہے اس میں صحت و عافیت والے معاملات عطا فرمائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بیمار ہو جائیں یا کسی ایسی مشکل میں پڑ جائیں کہ ہم لوگ روزہ ہے، چلے روزہ تو ہو سکتا ہے انسان کسی بیماری میں نہ رکھ سکے، لیکن ہم عبادات سے بھی جائیں، ہم دعاؤں سے بھی جائیں، اور ہم لوگ کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں کہ بجائے اس کے کہ ہم دعائیں کریں، اپنے لیے اچھی بات مانگیں، ہم لوگ کوف میں آ کے کوئی فضول بری باتیں کرنی شروع کر دیں. تو یہ ہمارے لیے جو نا چند ایک باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان پر ضرور توجہ دیں، ضرور ان کا اہتمام کریں. باقی یہ کہ باتیں تو ہم جتنی بھی کر لیں کم ہیں، رمضان کے بارے میں ہم جتنا بھی بول لیں وہ کم ہے. تو جتنی بھی باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس مہینے کو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس مہینے کو مغفرت والا مہینہ بنا دے. اسی طرح یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں یہ تمام نصیحتیں ہیں، بہرحال فتوے نہیں ہیں. اس میں جو بھی اچھی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہے تو وہ میری کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم اسی طرح دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ جو بھی بہن بھائی کسی بھی قسم کی مشکل و پریشانی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے. اور ہم اپنی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھیں، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کوئی کسی دوسرے بھائی بہن کے لیے دعا کرتا ہے نا تو ایک فرشتہ آ جاتا ہے جو اس کے لیے یہی دعا کرتا ہے، اور پھر جو ہم نے اس کے لیے دعا کی ہوتی ہے تو وہ فرشتہ ہمارے لیے وہ دعا کرتا ہے، اور پھر اس پہ باقی فرشتے آمین بولتے ہیں. تو اسی لیے دوسروں کے لیے دل کھول کے دعائیں کریں، دل کھول کے انہیں اچھی باتیں بولیں تاکہ فرشتے آپ کے لیے وہ مانگیں. اور اسی طرح ہمارے وہ تمام احباب رشتہ دار جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں نیک اعمال قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.